بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مرغوبات کا بھی ذکر کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو دعائیں ہیں ان میں سے بھی چند ایک دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ مرغوبات سے یہ مراد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں پسند تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ تو یہ تھی کہ کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ کہ نمک زیادہ ہو گئی ہے، روٹی جلی ہوئی ہے، اور یہ سالن اچھا نہیں پکا ہوا ہے، ایسا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے۔ اگر فرمایا کہ پسند ہوتا، مرغوب ہوتا تو تناول فرما لیتے تھے، اور اگر طبیعت کے ناموافق کوئی چیز پکی ہوتی تھی یا طبیعت اس وقت نہ چاہ رہی ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے فرماتے کہ یہ کھا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے، اور جو چیز سامنے آئی اس کو کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ و ببرکت اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کھانے کے بیچ میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوالا اٹھاتے تھے تو بسم اللہ کہتے ہوئے نوالا اٹھاتے تھے، اور نوالا چبا کے جب نگلتے تھے تو اس پر الحمدللہ کہتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوبات میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بڑا پسند تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کے گھر میں سرکہ ہو یہ بہترین سالن ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لمبی چوڑی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس ایک روٹی پکا لی اور سرکے کے ساتھ کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کام کے لیے نکل گئے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلفات نہیں تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں تکلفات ہوتے ہیں اور روزانہ کا مینیو ہمارا بدلتا ہے۔ اچھی بات ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تکلفات نہیں فرمائے، جو میسر آیا کھا لیا اور نکل گئے اپنے کام کے لیے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روغن زیتون بہت پسند تھا۔ فرماتے ہیں کہ بہترین سالن ہے، اس کو کھانے میں بھی کھا لیا کرو اور اس سے اپنے جسم کے مالش بھی کیا کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر گوشت کھایا ہے، مرغی کا، سرخاب کا، اونٹ کا، گائے کا، بکری کا، دمبوں کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا جو گوشت ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پسند تھا، یعنی پائے جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ پسند تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب گوشت کھانا ہو تو دانتوں سے اکھیڑ کے کھایا کرو۔ فرمایا کہ اس سے ایک تو ہضم ہو جاتا ہے
اور دوسرا بدن کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ زود ہضم سبزی ہے اور دوسری ٹھنڈی سبزی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہضم جلدی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں کیا کدو پکتا تھا ہمارے گھروں میں، تو ہم کوشش ہی کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور بڑی رغبت کے ساتھ اس کو تناول فرماتے تھے۔ اور فرمایا کہ اگر کھانے کے بیچ میں کوئی بات ہو جاتی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیتے تھے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اور فرمایا جس وقت کھانا کھا لیتے تھے تو کھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور کسی کے ہاں کھانا کھاتے تو ان گھر والوں کو بھی دعا دیتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک فی اہلہ ومالہ، کہ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے تو ان کے مال میں ان کی جان میں برکت نصیب فرما دے۔ تو جن کے ہاں انسان کھانا کھائے تو ان کے لیے بھی دعا دینی چاہیے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب انسان دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو جہاں اس کے حق میں قبول ہوتی ہے تو اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانا تناول فرما لیتے تھے تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کھانے سے فارغ ہو گئے تو اپنے انگلیوں کو چاٹتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی انگلی کو چاٹتے تھے، پھر شہادت کی انگلی کو چاٹتے تھے، پھر اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹتے تھے، اور انگلیوں کو چاٹنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ہاتھ دھو لیا کرتے تھے۔ جس طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے تو کھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ بھائی کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اور ہمیں بھی یہی ترغیب دی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور خصوصی طور پر میرے معزز ناظرین گرامی یہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ دعائیں یاد کرانی چاہیے۔ ان دعاؤں کی بڑی برکات ہے، بہت زیادہ برکات ہے، اور وہ برکات انسان کے جب غذا میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی ایک طرح کی برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور راحتیں ہوتی ہیں، اور انسان انہی راحتوں کے متلاشی ہوتا ہے، انہی رحمتوں کے متلاشی ہوتا ہے، اطمینان اور سکینہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان اور سکینہ اور یہ راحتیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اور اس کے عادات میں رکھے ہیں، جس سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔